میں ہے، بہت بڑی تنظیم ہے اتحاد علماء حق کے قومی صدر، اور اپنا یہ مدرسہ بھی چلاتے ہیں دارالعلوم کریمیہ کے نام سے دلی میں۔ حضرت جو ہے وہ عالم بھی ہے، مفتی بھی ہیں، اور ایک اللہ والے کے اجازت یافتہ بھی ہیں۔ میں حضرت مفتی محمد اسحاق صاحب القاسمی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئے اور اپنے فندن اور مسائل سے شامل ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے اور احسان عظیم ہے کہ ہم سبھی کو علم دین کے لیے منتخب ذات مقدس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ کیونکہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس علم کا تعلق آخرت سے ہے، اس علم کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، اس علم کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جس چیز کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اس چیز کا کیا کہا؟ جو چیز اہم ہوتی ہے تو اس اہم چیز کو جس کو اپنے آپ بولتے ایرو بیرو سبھی کو سونپ نہیں کیا۔ یہ امانت، یہ ایسی امانت ہے جو پیش کیے گئے کہ اس امانت کو جب پیش کی گئی تو پہاڑ جیسے چٹان سبھی نے انکار کر دیا۔ یہ چھوٹی موٹی امانت نہیں، اور اس امانت کے لیے آپ جیسے بچے کو منتخب کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علم جاننے کا نام نہیں ہے، یہ تو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں علم جاننے کا نام، علم جاننے کا علم جو ہے اصل اس کی جو تعریف ہے، اس کا جو مطلب علم جس کو کہتے ہیں، اصل علم جو کہتے ہیں معرفت کو کہتے ہیں۔ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس علم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جائے وہی معرفت۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ معرفت حاصل کرتے ہیں، اور یہ علم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر صحابہ کرام تابعین اس طرح سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا آپ کے استاذ محترم کے سینہ میں آیا، اور پھر آپ کے استاذ محترم کے سینہ سے وہ بولیے آگیا آپ کے سینہ میں جایا۔ تو اس علم جو یہ علم کتنا اہم ہے، جس کی کوئی مثال کا جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس علم کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے، تو
تو کیا وہ علم اسی طرح آ جائے گا؟ نہیں، اس کے بھی آداب ہے، احترام ہے. جو آپ پڑھے ہوں گے، اساتذہ کرام نے سنے ہوں گے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح حافظ بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح عالم بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح طالب علم بنیں، تو ادب سیکھنا ہوگا، ادب کرنا ہوگا. آپ ایسا نہیں کہ آپ جو کتاب ہے یعنی قرآن مقدس احادیث مبارکہ کا احترام کرتے ہی ہیں اور وہ تو کرنا ہی ہے، صرف اسی کا احترام، بلکہ اس قرآن مقدس اور دیگر کتب کو جس تیپائے پہ رکھ کر پڑھتے ہیں یا جس رومال پہ رکھ کر پڑھتے ہیں اس کا بھی ادب کرنا لازم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہ تیپائے رکھی ہے، اگر اس تیپائے پہ دیگر کتابیں رکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے، اس تیپائے پہ اگر ہم نے پیر رکھ دیا تو یہ بے ادبی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اس تیپائے کو ایسی جگہ اٹھا کے رکھ دیا جو آنے اور جانے کا راستہ ہے، کسی کو ٹھیس لگ دیا، اس کا بھی بے ادبی کا گناہ بھی جو رکھا اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ اس لکڑی کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی، ایک لکڑی تو وہ کا باورچی خانہ میں جلا رہے ہیں، جلاتے ہیں کھانا بنانے کے لیے، پیر سے بھی پھینک دیتے ہیں، پیر سے بھی آگے کی عادت کرتے ہی نہیں. لیکن اس لکڑی کی قرآن اور کتب میں کہتے ہیں دیگر کتب سے اس لکڑی کی نسبت ہو گئی تو اب اس کا احترام کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ تب جب اس لکڑی کی اتنی بڑی اہمیت ہو گئی کہ اس کا احترام لازم ہے، تو جہاں آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اساتذہ کرام کا احترام کتنا ہونا چاہیے. کہیں درجہ مقام ہے نا، کہیں اونچا مقام ہوا نا، تو اساتذہ کا بھی احترام کرنا لازم ہے. اگر آپ اساتذہ کے اندر ایسا نہیں کہ آپ جس حاصل کرتے ہیں تو اساتذہ کرام کا احترام کتنا ہونا چاہیے. کہیں درجہ مقام ہے نا، کہیں اونچا مقام ہوا نا، تو اساتذہ کا بھی احترام کرنا لازم ہے. اگر آپ اساتذہ کے اندر ایسا نہیں کہ آپ جس استاذ کے سامنے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جس استاذ کے سامنے آپ پڑھائی کر رہے ہیں صرف اسی استاذ کی عزت اور احترام کریں گے نہیں، بلکہ یہاں تک کہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہو گئے کہ جو باورچی جو ملازم ہے جو مدرسہ میں کھانا بناتا ہے اس کا بھی احترام ہمارے اوپر لازم ہے. سمجھ گئے؟ وہ بھی اساتذہ کے کبھی گلے میں آ گئے، لیکن سب کی نوعیت الگ الگ ہے، کام کرنے کے طریقے الگ ہیں، لیکن سبھی اس میں شامل ہیں. ایسا نہیں کہ جو استاد پڑھ رہے ہیں یا جو باضابطہ استاد ان کی عزت کرے، اگر وہ باورچی کھانا نہیں بنائے گا، کھانا نہیں تیار کرے گا تو آپ کھائیں گے کیا؟ جب کھائیں گے نہیں تو آپ کو طاقت کہاں سے آئے گی؟ تو جب آپ قرآن کھول کے پڑھیں گے، دیگر کتب آپ پڑھیں گے، سمجھ گئے؟ وہ بھی علم کا سبب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا بھی احترام ہے. ادنا سا جو ملازم ہے، یہاں تک کہ مدرسہ کا جو دربان ہے، اگر اس کا بھی احترام آپ نے بے ادبی کر لی ہے تو آپ ابھی محسوس نہیں ہوگا، لیکن کل آئندہ جو آ رہا ہے اس وقت محسوس ہوگا. میں جب پونا میں
تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہ کالج ہے، مدرسہ نہیں. تو ایسا ہوتا تھا کہ علماء دیوبند کا ترجمان کر کے مجھے پیش کیا جاتا. سبھی لوگ تھے، تمام مکاتب فکر، بلکہ شیعہ وغیرہ سے بھی تھے. جبکہ جو سامنے رہا کرتے دوسرے لوگ بات کرتے تھے، تو بھائی میں وہاں کا متعلم تھا، اب وہاں کا میں کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود جو باطل ہو وہ اس انداز سے وہ پیش کرے گا کہ لے کر کے دارالعلوم کا استاد یا دارالعلوم کا ترجمان یا علماء دیوبند کا ترجمان یہی ہے، تاکہ اگر کچھ کمی ہو تو اس کو ایشو بنائے. جب مسائل سامنے آتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سوال کا جب میں جواب دیتا تو سامنے کوئی کتاب کھول دیے ہوا ہے، میں دیکھ کر جواب دے رہا ہوں. سمجھ رہے؟ وہ کیا تھا؟ وہ استاد کا جو ہم نے ادب کیا اور احترام کیا، اور جس کتاب کو میں نے پڑھا بھی نہیں، جس کتاب کو میں نے کھول کر کبھی دیکھا بھی نہیں، اس احترام، اس ادب اور اس نسبت کی وجہ سے باطل کا سوال ہوتا تھا اور میں جواب دے دیتا اور محسوس ہوتا تھا کہ کتاب سامنے کھلی ہوئی. سمجھ رہے؟ یہ ادب. بہت سے مقامات اور بہت سے ہمارے ساتھیوں میں بھی بہت سے ایسے رہے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں اچھی صلاحیت تھی، تکرار بھی کراتے تھے، سب کچھ، لکھنا بھی اچھا جانتا تھا، پڑھنا بھی اچھا جانتا تھا، ہم سے بڑھیا وہ ادیب کیا کہتے ہیں کہ جانتا تھا، ادیب بھی ہوا کرتا تھا. بہت ساتھی، لیکن آج ان ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مقام نہیں ہے، مطلب کوئی جانتا نہیں ہے، اور جو کمزور بچہ تھا اس کے مقابل میں جو زیادہ ذہین بھی نہیں تھا، آج اس سے کیا کہتے ہیں اس سے الگ خدمت لے رہا ہے مختلف شکلیں میں. تو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ میرے ساتھیوں میں استاد کی بے حرمتی. کبھی کہتا ہے یار یہ کتاب، ارے یار یہ استاد جب کہتے ہیں کہ درسگاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، شرح میں تو بات لکھی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں. شرح کہتے ہیں جیسے عربی کتاب ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب اردو کا، سمجھ رہے ہیں، اس کو شرح بولتے ہیں. شرح میں تو لکھی ہوئی ہے. آج اگر اسے دیکھ رہے ہیں کہ کسی استاد کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں. میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بندہ نے صرف دارالعلوم کے دربار کی بھی حرمت کی. لوڈو، بچہ لوڈو کھیلتا ہے تو سب کی عادت ہوتی ہے بچے میں، سب دیکھی بات ہے. دربار آیا تو سب لوگ بچے لوگوں نے سائن ہو گئے، چھپا دیا، وہ بچہ سینہ تان کر دیا. دربار بولا کہ یہ غلط چیز ہے، کھیلوں گا میں، کیا کر لو گی؟ دربار خاموشی کے ساتھ چلا گیا. آج وہ بچہ کسی نے آگے نہیں ہے، وہ صرف کس کی؟ دربار کی حرمتی کر دی. اگر اسی میں آپ بھیجا بچے میں دے رکھ دے، جی 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 آپ نے جو کہا ہاں غلط نہیں کھیلیں گے، اس میں کوئی بات ہوئی؟ عجب بڑے ہیں، دربار ہیں، ان کا کہنے کا حق. لیکن جس سب سائڈ ہوگا بچے نے یہ جملہ کہا، آج وہ کسی میں اور بہرائچ کے ایک بہت بڑے عالم، نام نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ علم میں شمار ہو جائے گا، لیکن نام جو میں لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ہم میں اور آپ کو عبرت. ایک بہت بڑے عالم، کسی موقع سے کوئی مسئلہ پیش آیا تھا دارالعلوم دیوبند میں، تو ملا بہاری، جو ملا حسین بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے جانے تھے، بہت بڑے عالم تھے دارالعلوم کے. آج جتنے اکابر ہے بوڑھے میں سب انہی کے شاگرد تھے. ملا بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس شخص نے طالب علم کے زمانہ میں کالر کو دیا تھا. آج بہرائچ میں
اکثریت کا یہ حال ہے کہ پوری کتاب رٹ کر چلے جاتے ہیں، اور جب وہ مسند پر بیٹھتے ہیں پڑھانے کے لیے تو کچھ بھی یاد نہیں کرتے۔ عبارت جو ہے، عبارت اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے کچھ ہے، کالا نہیں بات، لیکن پڑھنے میں صحیح بچہ ہے۔ دارمی میں وہ امتیازی نمبر لگتا ہے، ایک ہوتا پوزیشن، ایک پوزیشن سے اوپر نمبر ہوتا ہے، سمجھ رہے کیا بھائی؟ سب کا سبب کیا بنا؟ کیا بنا؟ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ خصوصاً یہ درخواست نہیں کر رہا کہ مجھے تجربہ ہے، آپ سے سینئر ہوں اور بہت سے لوگ درمیان میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس لیے میں نے واقعہ بھی سنایا۔ اگر آپ دل سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ علم حاصل کریں، صحیح علم آ جائے، تو احترام کریں گا سبھی چیزوں کا۔ اگر چپائی بھی اگر کہیں رکھی ہوئی ہے تو اس کو ایک طرف رکھ دیں گے تاکہ کسی کا پیر نہ لگے، سمجھ رہے ہیں؟ جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اس کی بھی صفائی ستھرائی، اس کا ادب کیا ہے؟ جہاں پر بیٹھتے ہیں اس کی صفائی، یہ بھی اس کا ادب کیا ہے؟ جہاں پر بیٹھتے ہیں اس کی صفائی، یہ بھی ادب۔ اساتذہ کرام ہو، ملازم ہو، دربان ہو، جو بھی ہو، سبھی کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ بے ادبی کسی کی نہیں کرنی ہے۔ تب انشاءاللہ جب آپ عالم بن کر جب ہم نکلیں گے، جب آپ چمکیں گے تو آپ بھی رہیں گے۔ کیا ہے؟ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کا جو میں کہتے ہیں بنانے میں ادب کا کردار ہے۔ اس کا بڑے بڑے عالم موجود ہے، اس کے باوجود جو مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے اساتذہ کے ساتھ جو ادب اور احترام اور جو انہوں نے خادمانہ کردار اور رول ادا کیا ہے، اس کی بنا پر آج تک دنیا میں کیا کہتی ہے؟ شیخ الاسلام کیا کہتی ہے؟ اسلام کے شیخ۔ اور ان کا نام آتا ہے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جو اللہ ہے، وہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کب پہ انتقال کر گئے شیخ الاسلام سے دوسرا نام نہیں کرتے، ان کا ادب کا ہوتا تھا۔ کیا تھا؟ انہوں ان کے ساتھیوں میں اچھے ساتھی موجود تھے، علم کے پہاڑ تھے، لیکن شیخ الاسلام نہیں ہوتا۔ اس لیے تمام چیزوں کا احترام کریں گے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے ادارے کے اندر ہم موجود ہے اور آئے ہیں، اور حضرت قاری محمود رشید صاحب اس ادارے کے جو بانی ہیں، بانی مبانی، حکیم الملت حضرت مولانا حکیم ظہیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں تو میں بچپن سے جانتا ہوں۔ ابھی میں مولانا سے تذکرہ کر رہا تھا کہ 3 مدارس کے بانی ہیں۔ کتنی عمر کی ہوتی ہے؟ 25 سال یا 30 سال تو ان کے طالب علم کی زندگی اس کو ہٹا دیں، اس میں جو بھی عمر آئی، سمجھ؟ جامعہ فیض الاسلام کے بھی بانی ہے۔ حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے والے جو اہم رول بھی انہوں نے ادا کیا، وہ حضرت حکیم ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس ادارے کے نام۔ اور آپ کے پریہار میں ایک مدرسہ اور ہے جو طیب العلوم سے نام مشہور ہے، آج بھی موجود ہے، اس ادارے کی بھی بانی ہے۔ اور مدرسہ عربیہ طیب المدارس جس میں آپ موجود ہے، اس کے بھی بانی ہے۔ اب میں جب تینوں مدارس کو لائن سے دیکھتا ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ تمام مدارس اپنی اپنی جگہ اچھے کیا کہتے ہیں اچھے خدمات دے رہے ہیں۔ تمام میں ماشاءاللہ بچے ہیں، اساتذہ ہے، اتنے ہی کم عمر کے اندر ان مدارس کے حضرت بانی ہیں
اب تینوں مدارس اپنی اپنی جگہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، خدمات دیے جا رہے ہیں، کتنے فضلہ تیار ہو گئے، اب دن بدن تیار ہو رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جتنا ادب تھا اور چھوٹوں کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ تھا، میں سمجھتا ہوں اپنی نظر میں جو اپنے علاقے میں سیتامڑھی میں کسی کا نہیں ہوتا. آخری بات میں بتا کے میں اپنی بات کروں گا، کیونکہ میں اس ادارے میں آیا ہوں جس کی شخصیت کا اگر ذکر نہ کیا جائے اسے آنے کا. مجھے کتاب سمجھ میں نہیں آتی تھی، مجھے پڑھنے نہیں آتا تھا. ہم سے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ساتھیوں میں تھے وہ اماں پڑھا کرتے تھے اور ہم بغدادی خدائی میں. وہ قرآن پڑھنے گئے تو ہمیں سب قرآن میں. اب نورانی پڑھتا ہے، ہمارے زمانے میں یہ کتاب تھی. ایک بار کیا ہوا، بارش ہوئی، بارشی کے اندر ہم لوگ معلومات جو ہمارے یہاں گمچھا بولتے آتے اور کھانا وانا چل دیے مدرسہ بلہا مدرسہ دارالعلوم بلہا. مولانا بچے صاحب تھے، انہوں نے کہا دیکھو کوئی بھیا والا بارش چلو کپڑا بدلو اور حضرت آئے ہوئے تو خدمت کرو. حضرت خدمت کرتے کرتے حضرت سو گئے. میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ تعلیم اور حضرت سے جو بچہ میں کیا ابھی بھی ڈر لگتا ہے. ایک روب ہوتا ہے، وہ والا ڈر نہیں، احترام والا ڈر. ڈر دو طرح کے سمجھ رہے ہیں، ایک تو ہے وہ ساتھ ماریں گے، یہ ڈر کو کامیاب. ایک احترام والا ڈر کہ کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے، کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جائے جو حضرت کو تکلیف دے. سمجھ رہے ہیں، یہ مفید ہے، یہ مقصود ہے. اور جو استاد کے مار والا ڈر وہ مذموم ہے. مار کے ڈر سے کوئی نہیں بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، ہم لوگ کا وہ ڈر تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت بیدار ہوں تو دیکھیں تو اس ہاتھ دیکھ کر پکڑو بغیر دباب نہیں جاتے. تو حضرت نے سب سے پہلے یہی جملہ کہا کہ جاؤ تم صحیح علم حاصل کر لو گے اور تمہارا ہاتھ کوئی نہیں. یہ جملہ مجھ سے میں بلہا مدرسہ سے نکلا اور آیا پرسا. پرسا میں کہتے کہ درجہ پرائمری سے رسوم سے درجہ چہاروں، جس کو جگہ مدرسہ میں اداریہ بولتے ہیں، وہاں چہاروں بولتے ہیں. ہم سے جو بھی سینئر تھے وہاں اور فیض الاسلام کے اندر بھی، اور جو ہمیں جانتے ہیں آج بھی معلوم کر لیں گے، تمام وہ فارسی میں تکرار کرانے والے ہیں. اور دیگر کتاب اس وقت ہمیں فارسی میں لکھنے آ گیا تھا. فتح کی دعوت حضرت مولانا محی الدین صاحب اللہ علیہ جب ایک بار بولتے کہ ترکیب سنا، پوری ترکیب راوی فارسی کو سنا ہے. اب بغیر کسی کتاب پہ دیتے حضرت کا جو محنت، حضرت کی جو قواعد کو بتائیں ایک بار. یہاں تک کہ مولانا سراج الدین مدنی صاحب دامت برکاتہم نانپور، کسی نے کہا کہ بچہ ترکیب کر لے گا، قرآن کا بھی کر لے گا. میں نے کہا ہم سے جو بھی سینئر تھے وہاں اور فیض الاسلام کے اندر بھی، اور جو ہمیں جانتے ہیں آج بھی معلوم کر لیں گے، تمام وہ فارسی میں تکرار کرانے والے ہیں. اور دیگر کتاب اس وقت ہمیں فارسی میں لکھنے آ گیا تھا. فتح کی دعوت حضرت مولانا محی الدین صاحب اللہ علیہ
جب ایک بار بولتے کہ ترکیب سنا ہے، پوری ترکیب راوڑ فارسی کو سنا ہے، اب بغیر کسی کتاب پہ دیکھے حضرت کا جو محنت، حضرت کی جو فوائد کو بتائیں ایک بار، یہاں تک کہ مولانا سراج الدین مدنی صاحب دامت برکاتہم نانپور، کسی نے کہا کہ بچہ ترکیب کر لے گا، قرآن کا بھی کر لے گا، میں نے کہا کہ حضرت اگر قرآن کا آپ نے ترجمہ کر دیا تو میں ترکیب کر دوں گا۔ مولانا سراج الدین مدنی صاحب نے اما پڑھا قرآن کا کو سورہ مجھے یاد نہیں ہے، وہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیجیے، ترجمہ کر دیجیے، میں نے ترکیب کر دیا۔ میں نے کہا یہ دعا جو ہے یہ حضرت مولانا حکیم سید احمد صاحب کی دعا میرے ساتھ ہے، دعا میں کتنی میں نے خدمت کی، خدمت میں کتنی بڑی چیز ملی ہے مجھے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا اندازہ نہیں۔ جب ہم مدرسے میں جا رہے تھے تو گاؤں کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کھائے کے بغیر مر جائے گا، سمجھ رہے، لیکن ان بزرگان دین کا ادب کرنے کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے الحمدللہ آج جو کچھ ہے بہت ہے، اور اللہ جو دے رہا ہے بہت دے رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ان بزرگان دین کی وجہ سے اور ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے۔ آج تک میری ایک بھی تاریخ نہیں ہے کہ میں نے کسی بھی استاد کو شان میں کوئی گستاخی کی ہو یا کسی استاد کو میں نے برا بھلا کہا ہو، کیا اس استاد کا مزاج مجھے سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ اور آج کی تاریخ میں بھی ہمارے وہ استاد بھی زندہ ہیں جنہوں نے مجھے بغداد قاعدہ سے لے کر اما پڑھا کر کے انہوں نے تعلیم دی، جبکہ عالم نہیں ہے، لیکن ان کو آج بھی ملاقات ہوتی کہتا ہے حضرت اگر طالب علمی کے زمانہ میں کوئی اگر تاخیر ہوگی تو معاف کیجیے، تو ہنسنے لگتے، کہا کہ تم سے کہتے ہیں کہ تم سے آج تک میں نے کوئی استاد کے خلاف سنا، کچھ بھی نہیں سنا، ان بزرگان دین آج بھی نہیں ڈرتا ہوں کہ بھی ادبی نہ ہو جائے، کیوں؟ جو کچھ ملا ہے ان بزرگان دین کے جوتوں کی وجہ سے، کیا ہے؟ ان بزرگان دین کے جوتوں کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے۔ اس لیے ہم سبھی کو دین سمجھ کے ادب کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے، اور علم جو ہو رضا الہی کے لیے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ علم حاصل کریں گے تو آپ ہی رہیں گے، اور آپ جب ہو جائیں گے تو چار چاند لگ جائے گا، اور تمام محلہ نہیں بلکہ پوری دنیا آپ سے روشنی حاصل کریں گے، آپ ایسا چراغ ہوں گے۔ دیکھیے آخری بات، یہ بلب ہے دیکھ رہے ہیں نا، یہ بلب کچھ دن کے بعد خراب ہو جائے گا، وہ بدل جائے گا، جب ہوتا ہے نا بلب بدلتا ہے لیکن وہ جگہ نہیں۔ ہمارے یہاں اکابر جو تھے وہ روشنی ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا کہتا بلب بدلا گیا ہے لیکن روشنی کیا ہے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے۔ اب جو اکابر ہیں ہمارے لیے وہی اکابر ہیں، اور انہیں کی عزت اور احترام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلوات بيد معلوماتك الباركة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
اے اللہ ہم سبھی کے سیاحت کو حسنات میں تبدیل فرما. اے اللہ ہم سبھی کے پڑھنے پڑھانے لکھنے اٹھنے بیٹھنے سبھی کو قبول فرما. اے اللہ ہم سبھی کے تمام حرکات کو دین میں تبدیل فرما. اے اللہ ہم سبھی کے حرکات و سکنات کو دین میں تبدیل فرما. اے اللہ ہم سبھی کے کلمات کو قبول فرما. اے اللہ ہم سبھی کے اندر کچھ بھی کمی بیشی ہو یا اللہ سبھی کو معاف فرما. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ اس مدرسہ کو دین بنیاد چوبے طرف خیرات سے نواز. اے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھر دے. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ یا چلو سلام کرتے ہیں سب. سلام کرو. سلام کرو جلدی سے. سلام کرو. کس کو السلام علیکم. راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو. جلدی سلام کرو. کیسے لگا نمبر لگا کہ نمبر لگا. درجہ بیٹھو درجہ بیٹھو فٹافٹ. بڑا بڑا